آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے آپ کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے: پورا قد و کام خوبصورت، خوبروح گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، چمکدار آنکھیں، خاموشی پسند، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر و خوش کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک۔ ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرار ہیں۔ چونکہ ادریس علیہ السلام نبی بھی تھے، آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پہلی بار کپڑا بنا اور سیا بھی۔ آپ علیہ السلام سے پہلے لوگ جانور وغیرہ کی خالیں پہنا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا درس دیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے۔ آپ سے مرتبانہ گزارش ہے، اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ آپ ادریس علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے مستقل شریعت نازل ہوئی، جس کی تسبیح اور تصریف کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے، اور سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو آپ نے اپنے پہرے کاروں کو جہاد کا حکم دے دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا، جنہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ سواروں پر۔ چنانچہ پوری تیاری کے ساتھ ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی، حق و باطل کے درمیان زبردست مارتے ہوئے۔ آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا مال اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ان کی شریعت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد فرمایا ہے: اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مؤرخین نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ وہ روایت یہ ہے: ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو ہلال بن یسار سے بیان کیا ہے۔ میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: کعب، ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول "ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا" کا کیا مطلب ہے؟ کعب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی: اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے، ان سب کے برابر میں تجھے روز اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ اعمال میں اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا: اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کی گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا: ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟
उसने कहा, मेरी पुश्त पर मौत का फरिश्ता कहने लगा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला है कि चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करो। उसके लिए मैं सख्त हैरत में था कि ये कैसे मुमकिन है। इदरीस अलैहिस्सलाम तो ज़मीन पर हैं। चुनाचे मौत का फरिश्ता इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे इजाज़त तलब की और उनकी रूह कब्ज़ कर ली। अंबिया को ये इम्तियाज़ हासिल है कि फ़रिश्ता उनकी इजाज़त के बगैर उनकी रूह कब्ज़ नहीं कर सकता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो ये इख्तियार दिया गया था कि आप दुनिया में मजीद रहना पसंद करें तो रह सकते हैं, या फिर रफ़ीक़े आला की रिफ़ाक़त को पसंद कर लें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ़ीक़े आला की रिफ़ाक़त को पसंद फरमाया। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर ली गई। इन्हें भी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पर उठाया गया। फ़र्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ नहीं की गई। ये वाक़या नक़ल करके काब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद की तफसीर यही है, लेकिन दुरुस्त बात यह है कि ये एक इसराइली रिवायत है। इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो लोग फसाद में और बढ़ गए। वो तहमद और तौहीद पर कायम रहे। बुत परस्ती का उनमें कोई शऊर नहीं था। लोग आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 100 साल बाद तक तौहीद पर कायम रहे।